ایران میں 28 دسمبر سے حالات کشیدہ ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ دعویٰ تو کیا کہ اب حالات کنٹرول میں ہیں۔ ٹرمپ صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ میں ایران میں مداخلت نہیں دوں گا، کچھ اس ٹائپ کا اندیا دے رہے ہیں، لیکن مذاکرات کی بھی بات کی ہے۔ آپ کو ایران کی صورتحال کیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایران کی حکومت اس بار بھی ان جو مظاہروں پر قابو پا لے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں بہت بار یہ مظاہرے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ اقتصادی وجوہات سے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یو ایس سینکشنز کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا تھا، کبھی کبھی سماجی گھٹن کی وجہ سے بھی ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ تو کلیئرلی تاجر سب سے پہلے سڑکوں پر آئے 28 دسمبر کو۔ تو اس دفعہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ بالکل صرف لوگ جو ہے نا مہنگائی سے، جو فورن کرنسی کے ساتھ ان کا جو ریشو ہے ایران کی کرنسی کا، اس میں اتنی ڈیپریشیشن ہے اور اتنی تیز ہے کہ کوئی تاجر، کوئی سرمایہ کار کوئی کام نہیں چل نہیں پا رہا تھا، اس لیے فرسٹریشن بہت زیادہ تھی۔ اب ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ایران کے دشمن ہیں، خصوصاً اسرائیل اور امریکہ، ان کا یہ خیال تھا کہ چلیں ہم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اندر کچھ اس میں تھوڑی سی جلتی پہ آگ پھینکیں، تو تیل پھینکیں تاکہ آگ بھڑکے اور ممکن ہے رجیم چینج ہو جائے۔ اگر رجیم چینج نہ ہو تو ایران کو کم از کم مزید کمزور تو کیا جا سکے، اور وہ اسی کوشش میں۔ اب دو سینیریو ہیں، ایک سینیریو تو یہ ہے کہ شاید یہ اپنے قابو پا لیں ان کے اوپر، جس طرح ان کے آج کے وزیر خارجہ تو مجھے بڑے پر اعتماد نظر آئے کہ جی ہم نے قابو پا لیا ہے۔ اگر تو ایسا ہو گیا تو پھر بھی امریکہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس ایران کی طرف کوئی نہ کوئی اٹیک کرے۔ اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی میزائل کیپیسٹی پہ کرتے ہیں، سائبر اٹیک کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی، تاکہ ان کو مزید اچھا ٹھیک، کمزور کر دیا جائے۔ اعزاز جی صاحب، ایرانی حکومت تو یہ موقف دے رہی ہے کہ ان مظاہروں میں زیادہ تر بیرونی عناصر موجود ہیں، جی جی اور جس طرح جی اسرائیل اور امریکہ ان مظاہروں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ڈائریکٹ ان کی عوام سے یا مظاہرین سے مخاطب ہیں، اس میں وزن بھی لگ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موقف صحیح ہے، یا یہ واقعی آرگینک ہے، یا پس پردہ اس کے پیچھے یہ تمام طاقتیں ہیں؟ نہیں جی، سٹارٹ تو آرگینک ہی ہوا تھا، اور جس کے ساتھ یہ پس پردہ جو قوتیں شامل ہو گئیں، جن کو وہ جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کی جو حکومت ہے، جو اسرائیل کی مخالف ہے، وہ کسی طرح سے ہٹائی جا سکے۔ تو میں جس طرح اس وقت کہہ رہا تھا کہ دو سینیریوز ہیں، ایک سینیریو تو یہ ہے کہ یہ قابو پا لیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے باوجود ایران کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹرائک ہوگی۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ یہ قابو نہیں پاتے ہیں اور یہ بھڑک اٹھتا ہے معاملہ، اور پھر ایسے میں ایک میں جو دیکھ رہا ہوں بہت سخت افراتفری کا ماحول بن جائے گا، کیونکہ کوئی متبادل قیادت نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی قیادت نہیں ہے جس کے اوپر سارے کے سارے متفق ہوں۔ جو رضا شاہ کے بیٹے ہیں، پرانے شاہ کے، ان کے ساتھ تو بہت ایک لمیٹڈ قسم کے لوگ شامل ہیں، تو چنانچہ ایک افراتفری کا ماحول کی آپشن بھی نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ قابو پا لے گی۔ جی ٹھیک۔ اور صدر ٹرمپ جب صدر بنے تھے تو اس سے پہلے وہ صدر بننے کے بعد بھی امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے، اور ڈیموکریٹس یہ انہیں تانا دے رہے تھے کہ وہ جنگیں رکواتے ہیں، کرواتے ہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں رکوانے والوں میں سے ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے سال جیسے سٹارٹ ہوا ہے، انہوں نے وینزویلا پہ حملہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایران پہ بھی وینزویلا کے طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتا ہوں۔ اس ساری پالیسی شفٹ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ زیادہ ان کی جو مخالفت تھی بائیڈن سے اور ان سے پہلے والوں پیش رووں سے، اوباما سے بھی، وہ یہ تھی کہ آپ اپنے امریکن ٹروپس بھیجتے ہیں اور جو نیور اینڈنگ وارز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح ویتنام میں تھا کسی زمانے میں، پھر عراق میں ہوا، پھر افغانستان میں ہوا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، تھوڑا بہت ملٹری ایکشن، اس سے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ اور وہ انہوں نے ابھی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں اعلان کر دیا تھا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں اگر کسی قسم کا بھی کوئی ہمیں مسئلہ نظر آیا تو ہم اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ وہی انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی کیا، اسرائیل کی حمایت میں، اور بائی پارٹیزن سپورٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو بھی وہ ٹرمپ صاحب کرتے رہے ہیں، تو یہ دو ان کے ڈفرنٹ ہیں میرے خیال میں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی بالکل آپ پرامن ہو جائیں گے اور ہم کچھ بھی کام نہیں کریں گے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جنگ Alright. نہیں ہے اس میں شریک نہ ہوں، جو ہماری جنگیں ہوں وہ تو کریں گے وہ۔ جی اور سر ایک اور امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ وینزویلا روس اور چین کے کیمپ کا حصہ ہے نا، بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں آئل کے بھی حوالے سے۔ جب امریکہ نے حملہ کیا تو ہم نے دیکھا یہ دونوں ملک جو تھے، چین اور روس، یہ سپر پاورز میں ہی شامل ہوتے ہیں، انہوں نے صرف مذمت کی۔ اب
ایران کے بھی ان دونوں ممالک کے ساتھ یہ اچھے تعلقات ہیں. آپ ایران کے حوالے سے ان دونوں ممالک کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مذمت ہی کریں گے؟ جو مذمت ہی کریں گے. دیکھیں روس تو اپنے یوکرین کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. وہ اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ تو سیریا میں جب حکومت تبدیل ہو رہی تھی تو روس کے بعد 2 اڈے تھے پورے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ نہیں کچھ کر سکتے. ہاں البتہ چین کے پاس یہ استطاعت ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر سکے، اور چین چاہتا بھی ہے. کیونکہ دیکھیں وینیزویلا تھوڑا دور ہے لیکن ایران تو قریب ہے، اور ایران تو برکس کا بھی حصہ ہے. وہ ان سے مری فیوچر میں بھی آئل بھی خرید سکتے ہیں، ابھی بھی خریدتے رہے ہیں. وینیزویلا میں تو چلے چائنا کی 3% آئل آتا تھا، اور ان کو اندازہ ہے کہ بھئی یہ ان کا ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، ان خام خواہ اتنی دور جا کے ہم کیسے جنگ لڑیں. لیکن ایران کے معاملے میں میرے خیال میں یہ مذمت سے تھوڑا آگے جائیں گے.